دیکھیں میرے بھائی، ہمیں عقل کی بنیاد پر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی رضی بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے مان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد نے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملا علی قاری بہکی شہکی فہکی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ جو آپ مدرج الفاظ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ صرف الفاظ وہ ہیں مدرج الفاظ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے جو کہ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ میں کی طرف بلائیں گے۔ انہوں نے کہا وہ دوزخی نہیں تھی، انہوں نے غلط سمجھا۔ دوزخ کی طرف بلانے والا عمل ضرور تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ دوزخی بھی ہو جائے۔ اس پر کلام ہے بس۔ تخت الکفیت الباغیہ پر تو کلام ہی نہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ مناظرہ کر لیں اس کے اوپر، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں نا بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ آپ نے تو ذہبی پر بھی کہہ دیا، ملا علی قاری پر بھی کہہ دیا، عمدۃ القاری میں بھی کہہ دیا۔ یار میں آپ کو سکین دکھا دیتا ہوں، ان کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں، اس کے اندر یہ تو سب کا متفقہ ہے، فیصلہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے بغا کیا۔ معاویہ کی تو کوئی اوقات نہیں، طلحہ زبیر اور عمہ عائشہ نے بھی بغا کی ہے۔ آپ باغی کو کافر سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کی جو ہے نا عربی فہم میں کوئی نقص ہے، اس کو درست کریں آپ۔ باغی کوئی مشرک یا کافر نہیں ہو جاتا، باغی غلطی پر ہوتا ہے، بس اس غلطی کو غلطی کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ جس نے رجوع کر لیا ہمیں پتہ چل گیا، جس نے نہیں کیا وہ جانے، اللہ کا معاملہ جانے، لیکن ہے وہ جو باغی۔ تو یہ سب جو آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ کی جو ہے نا علمی استطاعت اس میں بالکل ناقص ہے۔ کوئی نہیں کلام کیا، چند لوگوں نے کلام بس اس کے سیکنڈ جملے پر کیا۔ میں نے کتنی بار آپ سے کہا یار پھر آپ مجھے حدیث پڑھ کے سنائیں، پھر یہی رہ جائے گی وا یا مار، بس دو لفظ اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ 35 صحابہ روایت کر رہے ہیں، کتب ستہ کا ہر محدث روایت کر رہا ہے، ہر محقق اس کے اوپر مان رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا الفاظ ہیں؟ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا وا یا مار، بس وا یا مار ایک حدیث ہے؟ یہ کوئی ہے حدیث جس پر 35 صحابہ بیان دے رہے ہیں، جس پر فقہاء، علماء، محققین، مورخین، مترجمین، شارحین، مفسرین باقاعدہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل معاویہ نے بغا کیا؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ابن حجر فلاں فلاں فلاں، سب جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ مجھ سے آپ شرط لگا کر کتابیں کھول لیں، کوئی آپ اس میں نہیں ہے۔ عربی متن پڑھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ میں بحقی سے فلاں سے فلاں سے سب جگہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ابھی حکم کریں، میں سکین بھیجتا ہوں آپ کو۔ یہ کیسے آپ نے چڑھتے سورج کو آپ نے کہہ دیا کہ سورج دنیا میں کبھی اگا ہی نہیں؟ یہ تو ایسی مثال ہی ہو گئی۔ یہ حدیث، یہ روایت نہ بھی ہوتی تو معاویہ نے قتل و غارت گری کی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ باغی تو ہم چھوٹی ٹرم میں استعمال کرتے ہیں کہ چلو کسی کے مقدسات میں ہے، ہم چلو اس کی تھوڑی عزت کر دیں، نہیں تو ہم کہیں معاویہ نے حرام کاری کی، حرام فعل کیا، گناہ کبیرہ کیا، اور اس نے اس حرام فعل میں ہی اپنی جان دی یزید کو مسلط کر کے دنیا میں۔ یہ ہم سخت الفاظ استعمال کرتے، جو شیعہ کرتے ہم نہیں کرتے۔ ہم باقی کہہ کے اس کے اوپر کچھ کرم کرتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں مانتے، تو پھر آپ ہادی مہدی مانتے ہیں اسے، حضرت علی کو باقی مانتے ہیں آپ۔ قتل و غارت گری ہوگی اور آپ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں جی، سب ایسے ہی اس روایت پر۔ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کی علمی استطاعت اس میں بالکل زیرو ہے۔ مجھ سے آئے مناظرہ کریں، میں ایک ایک کتاب سے کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں، عربی متن دکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں آپ کو، بہکی سے پڑھاتا ہوں، ملا علی قاری سے پڑھاتا ہوں، عمدۃ القاری سے پڑھاتا ہوں، سیر اعلام النبلاء سے پڑھاتا ہوں، ابن حجر سے، ابن کثیر سے، ابن اسیر سے، بدایع والنہایہ میں ہر کتاب میں باغی لکھا ہوا ہے، ابن تیمیہ تک سے آپ کو پڑھاتا ہوں، باغی لکھا ہوا ہے۔ عجیب چڑھتے سورج کو آپ جو ہے نا اندھیری رات کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کی ساری وائسز نہیں سنی، میرے وقت نہیں ہے، لیکن آپ ایک دو وائسز سنی، میں حیران ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں آج کل۔ پہلے باغی کا مطلب چینج کرتے رہے، پھر باغی کو معاویہ کے بغیر کسی خارجیوں پر لگاتے رہے، اب آ کے کہہ دیا کہ جی یہ الفاظ حدیث کے ہیں ہی نہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ یہ آپ کی حیثیت ہے، ایک باغی، ایک فاسق فاجر، ایک طلیق ابن طلیق، اور ایک قاتلین صحابہ، اور ایک خلافت کے اوپر سب و خون مار کر ملوکیت میں تبدیل کرنے والی شخصیت کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے کلام کی مخالفت کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ یہ آپ لوگوں کی حیثیت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا باغی کا مطلب چاہنے والا ہے، کچھ لوگوں نے کہا جی وہ حضرت علی کے لوگوں نے قتل کیا وہ باغی ہے۔ معاویہ خود انکار نہیں کر سکا اس حدیث کا، احمد بن حنبل اٹھا لیں، سیر اعلام النبلاء اٹھا لیں، معاویہ نے خود اس کی باطل طویل کی۔ معاویہ نے تو نہیں کہا کہ یہ الفاظ تو تھے ہی نہیں حدیث میں، معاویہ نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، علی ہمارے لشکر کے بیچ میں لا کر اس کو کھڑا کیا، تب ہم نے ہماری تلواروں اور نیزوں نے اس پر حملہ کر کے قتل کیا، اس کا ذمہ دار علی ہے۔ وہ تو علی پر بہتان لگا رہا ہے، وہ تو نہیں یہ کہہ رہا کہ نبی کے یہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر مختلف ہے، فلاں جگہ پر مختلف ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ایک ہی دفعہ یہ بات کہنی تھی؟ کیا یہ کوئی بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی ایک جگہ پر ایک بات کہہ دیں آپ اس کو دہرا نہیں سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو 10 سے زیادہ حدیثیں ابھی بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے مختلف جگہ پر ان کو مختلف لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو آپ نے
تعمیر مسجد نبوی پر بھی یہ بیان کیا، آپ نے خندق میں بھی یہ بیان کیا، آپ نے ویسے عمار ابن یاسر کو آتے دیکھا تو بیان کیا، صحابہ نے اپنی محفلوں میں گاہے بگاہے بیان کیا، جب کبھی عمار سفر پر جاتے تب بیان ہو رہا ہے، جب کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تب بیان ہو رہا ہے، جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمار سے ملاقات کرتے ہیں تب بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 35 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ اپنی باری آتی تو آپ کہتے ہیں صحابی پر جرا نہیں، صحابی ایک لفظ کہہ دے کلکم عدول ہو گئے، اور یہاں سابقون الاولون صحابی کے بارے میں سابقون الاولون ہی بیان کر رہے ہیں بار بار حدیث کی روایات میں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہی نہیں ہے، اور آپ ہمیں کسی اماموں کے قول دکھا رہے ہیں، انہی اماموں کے اقوال میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ابھی آپ بات کریں، میں آپ کو 10 سکین بھیجتا ہوں کتابوں کے بالکل حوالے بھی، عربی متن اور اردو ترجمہ، جس میں سب ان کو باغی مانتے ہیں، کچھ فسادی مانتے ہیں، کچھ ظالمون کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں والفساد فی الارض، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھو، کچھ کہتے ہیں لم یصح فی فضل معاویہ قط شیء، کچھ کہتے ہیں بالراس بالراس ہی، یہ تو پورا پورا بھی چھوڑ جائے تو کچھ نصیب ہوگا۔ علی علیہ السلام نے متعدد حدیث میں کہا ہے کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اخوان فی الدین ولکن ہم بغاؤنا، انہوں نے ہمارے ساتھ بغا کیا ہے۔ بغا کے بغیر تو قتل و غارت گری کسی کے ساتھ کرنا ہی حرام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بغاوت کر دے قتال اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جو قتال کرے اور بغاوت کرے۔ اگر انہوں نے بغاوت ہی نہیں کی تو حضرت علی پھر باقی ہے، پھر انہوں نے قتال کر دیا، حضرت علی پھر حرام فعل کر رہے ہیں کہ قتال کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ نے حضرت علی کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ جو بھی اٹھتا ہے یزید اور معاویہ کی محبت میں حضرت علی کے اوپر بہتانات لگانے شروع کر دیتا ہے، اور یہ بہتانات تو اللہ کے نبی پر جاتے ہیں۔ اس طرح حدیث کے اوپر آپ کلام کریں گے تو پھر آپ منکرین حدیث کے لیے جو ہے نا ان کے سر کا تاج بن جائیں گے۔ یہی تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ متواتر حدیث بھی جھوٹی ہیں۔ یہی تو وہ کہتے ہیں آؤ پھر میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ معاویہ نے سورہ توبہ کے اوپر یہ عمل کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پر اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آپ رضی اللہ کا پکڑ لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھتے۔ اللہ کہہ کن کو رہا ہے یہ رضی اللہ؟ جو احسان سے اتباع کریں گے سابقون الاولون کی۔ معاویہ نے کی؟ بالکل نہیں کی معاویہ نے اتباع۔ معاویہ کو قتل کرنے پر، معاویہ کے باپ کو قتل کرنے پر صحابہ نے موت پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ کی آیتیں اتاری، آپ نے وہ رضی اللہ کی آیتیں اٹھا کر معاویہ اور اس کے ابے پر لگا دی۔ اس کو تو قتل کرنے پر بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہوا اس وقت۔ یعنی معاویہ اور اس کے ابے کو قتل کرنے پر موت کی بیعت صحابہ کرتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں معاویہ بھی رضی اللہ ہو گیا۔ اور جس کے قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ لوگوں پر راضی ہو رہا ہے، اور جس کو قتل کرنے پر اللہ کے نبی کا خلیفہ جا رہا ہے، حسن و حسین جا رہے ہیں، اس کو قتل کر رہے ہیں، ہمارے یاسر خود اس کو قتال کر رہا ہے اس کے ساتھ، آپ کہتے ہیں وہ باغی نہیں؟ باغی تو چھوٹی ٹرم ہے، اس کو فاسق، فاجر، حرام کار اور حرام کاموں میں ملوث کہو، حرام کاری کرنے والا ہے معاویہ بن سفیان۔ میں کتب ستہ کی حدیثوں سے دکھاتا ہوں کہ حکومت ملنے کے بعد اس نے کیا کیا حرام کاریاں نہیں کی۔ قتل نہ حق کی ایک کبیرہ گناہ، اور اس کے بعد شراب بیچنا اور پینا، اور درندوں کے فرش بچھا کر اس کی واسکٹیں اور اس کے کپڑے پہننا، ریشم پہننا، سونا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حسن کے مرنے پر خوشیاں منانا موجود نہیں ہے۔ حجر ابن عدی کو قتل کرنا موجود نہیں ہے۔ باغی آپ کو پتہ نہیں باغی کہتے کسی ہیں؟ باغی ضروری نہیں کہ جو حکومت کے خلاف نکلے وہی باغی ہوتا ہے، حکمران بھی باغی ہوتے ہیں اور حکومتیں بھی باغی ہوتی ہیں۔ معاویہ کی حکومت جب آئی تب بھی وہ باغی تھا، حکومتاً بغا کر رہا تھا وہ دین سے، اور جب وہ حکومت کے خلاف اور خلیفہ راشد کے خلاف نکلا تب بھی وہ بغا کر رہا تھا۔ معاویہ کی تو پوری زندگی بغا میں ہے، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی باغی تھا، وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی باغی تھا، وہ علی علیہ السلام کے خلاف بھی باغی تھا، حسن کے خلاف بھی باغی تھا، اور حسین کے خلاف اس نے یزید کو جب تخت نشین کیا وہ بھی اس نے بغا کیا۔ بغا ہوتا ہے حق سے ہٹ جانا۔ یہ تو حکومتوں نے بنا لیا کہ بس حکومت کے خلاف ہی نکلے گا تو باغی ہے۔ معاویہ تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں باغی تھا، وہ تو حق سے ہٹا ہوا تھا ہر لحاظ سے۔ وہ صحابہ کو قتل کرنے میں حق سے ہٹا ہوا تھا، دین کو تبدیل کرنے میں حق سے ہٹا ہوا تھا، نمازوں کے اوقات بدلنے میں وہ باغی تھا، اور وہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے میں باغی تھا، وہ آل رسول کی عزت و احترام میں باغی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و احترام کرنے میں باغی تھا، وہ اسلامی ریاست کی رٹ کو ماننے میں باغی تھا، اس کو باغی کو جب ملوکیت ملی وہ ملوکیت چلانے میں بھی باغی تھا، وہ رایا کے احکامات میں بھی باغی تھا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے کیا ہے باغی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اس کے لیے ہم بڑی چھوٹی ٹرم استعمال کرتے ہیں، در حقیقت وہ ایک حرام کار اور ایک کبیرہ گناہ میں ملوث اور ایک بغض علی میں مرنے والی شخصیت تھی، جس کو ابن عباس نے باقاعدہ، امام نسائی لے کر آئی یہ حدیث 3005 اور 3009 اٹھا کر دیکھو، قطرک حسن ببغض علی، یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ بغض علی میں سنتوں کا تارک ہوا، اور یہی ابن عباس حبر الامہ خود اس کے خلاف قتال بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اس وقت نظر نہیں آتا؟ بتائیں نا ذرا لوگوں کو کہ جنت کی خوشبو جس طرف سے آتی تھی اور ویسے کرنی کس کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے؟ کیا ویسے کرنی باغی تھے یا باغیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے؟ ہمارے یاسر ہے ابن خزیمہ بدری صحابی کس کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے؟
صحابہ کرام تو عمار کے شہید ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یہاں عمار شہید ہوئے, وہاں انہوں نے دعویٰ بول دیا معاویہ کے اوپر کہ اب تو کوئی کسی قسم کی تعویل بھی باقی نہیں گئی. صحابہ طویلاً بھی نہ کچھ ایسی بات کریں, خلیفہ راشد اور سید شباب اہل جنہ اس کے قتال کے لیے آئیں, آپ کو یہ حجتیں نہیں ملتی اور آپ معاویہ کو حجت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی علمی حیثیت ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں کسی فرقے سے نہیں, آپ بریلوی ہیں اور آپ کٹر مزاروں کے پجاری ہیں اور آپ صرف اور صرف آل رسول کے دشمن ہیں. ہر اس انسان کی عزت و احترام اور اس کے بارے میں حدیثوں کو, روایتوں کو ضعیف اور قابل قبول کرنے میں اپنی زندگی کے جو ہے نا ناکام ترین دنوں کو اس میں صرف کر دیتے ہیں. جو آل رسول پر بھونکے, آل رسول سے لڑے, آل رسول سے دشمنی کرے, آپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. اللہ کو آپ نے جان دے کر جب پیش ہونا ہے, اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے, ان کی آل سے جو قتال کر کے آیا ہے اس کی حمایت کر کے پیش ہونا ہے. آپ نے منہ پھیر لیں گے اللہ کے نبی آپ سے کہ علی کے قاتلوں کی حمایت کر کے آئے. باغی نہیں تھا تو بتائیں نا پھر وہ کیا تھا؟ معاویہ حق پر تھا, ثواب کما رہا تھا علی کے ساتھ قتال کرنے پر, یا گناہ کما رہا تھا؟ اس کا جواب ضرور دینا اگر آپ کے اندر کوئی انسانیت ہوگی. بس مجھے اس سوال کا جواب دو کہ علی سے جنگ کر کے معاویہ کو ثواب مل رہا تھا یا گناہ مل رہا تھا؟ اور اسلام میں یہ ثواب ہے یا گناہ ہے, کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا بات, یا اجر و ثواب ہے یا محاسبہ ہے. تو معاویہ اجر و ثواب کما رہا تھا حضرت علی سے قتال کر کے. اس بات کا جواب مجھے چاہیے آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق پر ہی